السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اوف، یہ وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف ایک دن کی سزا؟ دیوی کو کم از کم 1 مہینے کی سزا تو سنانی ہی چاہیے تھی شاخلہ کو۔ کاش یہ شام اتنی جلدی نہ آتی، کتنا مزہ آ رہا تھا شاخلہ سے اپنی خدمت کروانے کا۔ اب تو وہ گن گن کے بدلے لے گی، پہلے سے بھی ڈبل کام کروائے گی ہم سے۔ شام کے گزری شاخلہ کی ختم ہوئی سزا پہ سب کنیزیں اپنا اپنا دکھ ظاہر کرنے لگی، جبکہ زنجبیل بظاہر خاموش بیٹھی اندر ہی اندر ان کی حسرتوں پہ ہنسی۔ شالہ، او شالہ! زنجبیل دیوار سے پشت ٹکائے فارغ بیٹھی ہوئی تھی جب ہال میں داخل ہوتے ہوئے شانفہ نے اس کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ قدرے بلند آواز میں پکارا تو وہ سیدھی ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب چلی آئی۔ تمہیں پرسکون نیند کے لیے دوا چاہیے تھی، مگر میں نے ابھی دیکھا کہ وہ تو بنانے والی ہے، لیکن میں اس وقت کافی مصروف ہوں۔ وہ شاخلہ 10 کام سنا کر گئی ہے۔ آج تو دیوی کا کھانا بنانے کا کام بھی میرے کندھوں پہ ڈالا گیا۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں کیسے بنانی ہے، تم بنا لینا۔ شانفہ نے اسے مخاطب کرنے کی وجہ بتائی تو اسے چونکہ دوا لازمی چاہیے تھی تو فوراً ساتھ چل پڑی۔ پکوان خانے میں پہنچ کر شانفہ نے اسے چند جڑی بوٹیاں تھمائیں۔ یہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، انہی سے بنے گی دوا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اس تیسرے والے خانے سے وہی چٹو بٹا نکالو اور ان کو پیس لو، پھر ان سے نکلنے والا رس تم سونے سے پہلے استعمال کرنا۔ ہاں، مگر صرف 2 سے 3 قطرے، وہ بھی پانی یا کسی جوس میں ملا کر، باقی کا کسی شیشے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لینا۔ چلو اب میں کھانا دیکھ لوں، بس سمجھا کر چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جبکہ گرمی سے برے ہوتے حال کے ساتھ زنجبیل وہیں بھاری بھرکم برتن گھسیٹ کر نکالتی اس میں جڑی بوٹیاں ڈالے اپنا کام شروع کر چکی تھی، مگر 5 منٹ میں اس کی بس ہو چکی تھی، اس لیے رک رک کر ہاتھ ہلاتی رہی۔ پکوان خانے میں اور بھی کئی کنیزیں تھیں اور شاخلہ تو جیسے واپس آنا ہی بھول گئی تھی۔ ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ شاخلہ لگتا ہے کل کا کام کر کے تھک چکی ہے، تبھی اپنے کمرے میں گئی، واپس ہی نہیں لوٹی، لگتا ہے آرام فرما رہی ہے۔ خیر، زنجبیل کو اس کے آرام فرمانے یا نہ فرمانے سے کوئی غرض نہیں تھی، غرض تھی تو صرف شاطھا دیوی سے۔ سنو شانفہ، آج تمہارا ذمہ صرف دیوی کا کھانا بنانا ہے یا ان تک پہنچانا بھی ہے؟ وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے اس نے سوال پوچھا، جبکہ مصروف سے انداز میں جواب ملا۔ نہیں، اب اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالا جاتا، سارا کھانا میں بناؤں گی، میں ہی لگاؤں گی، تو باقی کنیزیں کیا کریں گی؟ یہ سن کر زنجبیل کو تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ جو وہ کرنے والی تھی اس کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو دیوی کا سارا نزلہ شانفہ پر ہی گرنا تھا، مگر اب کم از کم اس اکیلی پہ تو کوئی الزام نہ آتا۔ مگر زنجبیل کو امید تھی کہ ایسا کچھ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دوا بن چکی تھی اور اب وہ ایک چھوٹی شیشی لیے رس کو اس میں چمچ کے ساتھ انڈیل رہی تھی، کیونکہ اتنا بھاری برتن اٹھانا اس کے بس کا کام تو تھا نہیں۔ اگر میں 2 سے 3 کی بجائے 10-12 قطروں کا استعمال کروں تو کیا ہوگا؟ ہاتھ میں پکڑی شیشی کو دیکھتے ہوئے زنجبیل اب شانفہ کے پاس کھڑی ہوتی پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے زنجبیل کو گھور کر یوں دیکھا جیسے وہ کوئی بے وقوفانہ بات کر گئی ہو، یا ایسی بات جو اسے نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ اوہ نہیں نہیں شالہ، پاگل ہو کیا؟ صرف 2 سے 3 قطروں کا استعمال کرنا، 4 کیے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ 10-12 کرو گی تو 10-12 دنوں تک نہیں اٹھ پاؤ گی، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی اٹھ ہی نہ پاؤ، اس لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ روز روز استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا۔ شانفہ تو اسے باقاعدہ ڈپٹنے ہی لگی تھی، اور اس کے اس انداز میں سمجھانے پر زنجبیل کو نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ اچھا اچھا لڑکی، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی کروں گی، تمہاری ہدایات قابل غور اور قابل عمل ہیں۔ اچھا خیر، ذرا بتاؤ کہ یہ کیا ہے، اور کیا شاطھا دیوی کے لیے؟ اس نے ایک کٹوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ چٹنی ہے، اور ہاں دیوی کے لیے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایک کیکڑا اٹھا کر گرم گرم تیل میں چھوڑتے ہوئے اس نے بتایا اور پوچھا بھی، جس پر زنجبیل کیکڑے کو دیکھ کر برا سا منہ بناتی وہاں سے قدرے دور ہٹ گئی، اور یوں ہی کہتے آس پاس موجود کنیزوں کو دیکھنے لگی جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی شیشی کو دیکھا اور قدم اٹھاتی واپس آئی۔ میں یہ ٹرالی میں سجا دوں ساری ڈشز؟ زنجبیل کے سوال پر وہ جو مصروف سی شانفہ وہاں ہاں کہنے والی تھی چونکی۔ ارے نہیں، یہ تو کام تمہارا تھوڑی ہے نا، جس کا ہے اسی کو کرنے دو، ویسے بھی تمہیں آج فارغ وقت ملا تو آرام کرو، تمہیں ویسے بھی اتنی عادت نہیں ہے کاموں کی۔ وہ زنجبیل کی فکر میں بولی تو زنجبیل کا اس فکر پر منہ ہی بن گیا تھا، مگر منہ تو بلکہ شانفہ کا بنا تھا۔ جب اس نے 1-2 بار اس کنیز کو پکارنے کے بعد پورے پکوان خانے میں نظر دوڑائی تو وہ کنیز وہاں تھی ہی نہیں۔ لو جی، وہ محترمہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اس کو تو میں دیکھ کر آتی ہوں، آ کر اپنا کام کرے، پتہ نہیں بہت جان چھڑواتی ہے وہ کاموں سے، جبکہ آتا ہر کام ہے، مگر تم کسی کام کو ہاتھ مت لگانا، میں اسے ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ کیکڑے کڑاہی سے نکال کر ٹرے میں رکھتی وہ باہر نکل گئی، جبکہ زنجبیل دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ڈشیں سجانے کی، اب تو بس آرام سے اپنا کام کروں گی۔ اس نے سب سے نظریں بچاتے ہوئے شیشی کھولی اور 5-6 قطرے چٹنی میں ڈال کر مکس کیے، پھر اتنے ہی قطرے باقی چیزوں میں ڈال دیے اور پھر تھوڑا سا رس ہاتھ میں نکال کر اسے کیکڑوں پر چھڑک دیا، اور یہ کرنے کے بعد گویا کوئی پہاڑ سرکا تھا اس کے سر سے۔ اتنی دیر میں شانفہ بھی کنیز کو لے آئی تھی، جس کے چہرے کے زاویے صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ایک چمچ بھی لانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اپنا کام ہوتے ہی زنجبیل وہاں سے نکل کر کمرے میں چلی آئی، جو کہ خالی تھا کیونکہ باقی کی سب کنیزیں ہال میں موجود ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں اسے افغان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کر رہا ہوگا وہ اس وقت، ضرور میرا انتظار کر رہا ہوگا کہ میں دوبارہ ملنے ہی نہیں آئی اس سے۔
اوہ افغان، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ مگر تم دیکھنا، میں جلد لوٹوں گی، جلد تم سے ملوں گی، اور پھر ہم ان سب اجنبی دنیاؤں سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے۔ بس ایک بار میں اس یاقوت کو اس کی اصل جگہ میں جوڑ دوں۔ تائی کے پیچھے سے یاقوت کو ہاتھ میں لیے بازردگی سے گویا ہوئی آواز اتنی تھی کہ خود بھی بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ افغان، پتہ ہے میں نے یہاں آنے سے پہلے سوچا تھا کہ میں تو یہاں رہ ہی نہیں پاؤں گی، نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، یہاں کے ظالم لوگ ہوں بھی یا پھر سانپ ہی سانپ۔ ظالم دیوی کو دیکھوں گی تو کیا حال ہوگا؟ مگر دیکھو، یہاں رہ بھی رہی ہوں، دیوی کو دیکھنے کے بعد بھی ویسی ہوں جیسی تھی۔ مجھے ہر لمحہ فکر گھیرے ہوئے، مگر پھر بھی میں پرسکون رہنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، تو صرف شانفہ کی وجہ سے۔ وہ یہاں میری دوست نہ بنتی، میری مددگار نہ بنتی، تو میں ابھی تک ہار مان چکی ہوتی اور یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتی۔ مگر اب تو میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے، شاتھا کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اکیلی بیٹھی افغان سے کلام کر رہی تھی، اور اس دوران ہال سر پر اٹھائے کنیزوں کا شور بھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی برس پیچھے اپنے ماضی میں پہنچ چکی تھی، جہاں وہ تھی اور اس کا افغان تھا۔ زیب، یہ دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ ناول لے آیا ہوں۔ کل پانی میں گر کر مجھ سے سارا خراب ہو گیا تھا، اور جس کے لیے تم ابھی تک مجھ سے ناراض بیٹھی ہو۔ مگر اب یہ ناراضگی ختم کرو، کیونکہ میں اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے کچھ اور بھی لایا ہوں۔ زنجبیل، جو کل سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، ناول کا سن کر اسے موڈ ٹھیک کرنا ہی پڑا، مگر ناول کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا سن کر اس کی آنکھیں اشتیاق سے بھر آئیں۔ دکھاؤ کیا لائے ہو؟ جھٹ سے ناول پکڑتے اس نے پوچھا گیا، اور ساتھ یہاں وہاں بھی دیکھا گیا کہ شاید وہ چیز نظر آ جائے۔ یہاں وہاں کیا دیکھ رہی ہو محترمہ؟ جو میرے پاس تمہارے لیے وہ تمہیں ایسے نظر نہیں آئے گا۔ یہاں میری آنکھوں میں دیکھو، اور پھر بتاؤ کیسا لگا۔ گھمبیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے شرارتی آنکھیں زنجبیل کی آنکھوں پہ ٹکائیں۔ زنجبیل نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ٹھاٹھیں مارتا محبت کا سمندر دکھائی دیا۔ افغان کی بات اسے اب سمجھ میں آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا دکھائی دیا پھر محترمہ کو؟ نظروں میں ابھی بھی وہی شوخی برقرار تھی جو زنجبیل کو اپنی نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے لگا تم میرے لیے کوئی چیز لائے ہو، مگر یہ تو ایک جذبہ ہے، اور تم یہ خوبصورت جذبہ تو بہت پہلے کا مجھے تحفے میں مل چکا ہے۔ یہ آج ہی نہیں، ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے، اور خدا کی قسم افغان، اگر کبھی میں تم سے کوئی تحفہ مانگوں اور تم کہو کہ میری آنکھوں میں جھانکو، تمہارا تحفہ یہاں ہے، تو میں بنا ایک حرف منہ سے نکالے تمہاری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہی مانوں گی کہ ہاں واقعی یہی میرا تحفہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک محبت کرنے والے کے لیے اور کوئی تحفہ ہو بھی نہیں سکتا۔ زنجبیل کے محبت پاش نظروں سے دیکھنے اور محبت پاش لہجے میں بولنے پر افغان بھی جذباتی سا ہو گیا، اور اس کا مخملی ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں لے لیا۔ مگر میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، نہ کہوں گا۔ تم جب بھی مجھ سے تحفہ مانگو گی، میں بھی بنا ایک حرف منہ سے نکالے تمہارا من چاہا تحفہ تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور ہاں، ابھی بھی میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گا۔ افغان نے اپنی جینس کی جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر زنجبیل کے سامنے کیا، تو اس میں خوبصورت سا بریسلیٹ تھی، جو ڈبیا کے چھوٹے سائز کے سبب اندر چوڑی کی مانند گول ہوئی پڑی تھی۔ وہ گول کی تھی اور اس میں وقفے وقفے سے ننھے ننھے دل لٹک رہے تھے۔ اوہ واو افغان، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ زنجبیل نے اسے ڈبی سے باہر نکالا تو وہ سیدھی ہو کر اس کی انگلیوں میں جھولنے لگا۔ میں جانتا تھا تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ آخر کو میں تمہاری پسند ناپسند کے متعلق جانتا جو ہوں۔ اب کیا اسے یوں ہی دیکھتی رہو گی، یا مجھے اسے تمہاری کلائی میں اتارنے کا شرف بھی بخشو گی؟ افغان کا یہ کہنا تھا کہ زنجبیل نے اسی وقت بریسلیٹ اسے تھمائی، جسے افغان نے ڈھیروں محبت لیے اس کی کلائی میں اتار دیا۔ خوبصورت تو یہ اب بھی لگ رہی ہے تمہاری کلائی سے جڑنے کے بعد۔ وہ کیا کہتی کہ بریسلیٹ کہاں خوبصورت ہوتی ہے؟ بات تو ساری کلائیوں کی ہوتی ہے۔ لہک کے ایک شیڈ جھاڑا گیا اور زنجبیل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ بات تو کسی شاعر نے شاید چوڑیوں کے لیے کہی تھی، نہ کہ بریسلیٹ کے لیے۔ ہنسی کے دوران وہ بولی، ایک ہی بات ہے، مختصر جواب دیتا وہ اس کی ہنسی میں گم ہو گیا، جبکہ اس ہنسی نے زنجبیل کو ماضی سے حال کی دنیا میں واپس کھینچا۔ وہ اپنی ہنسی کو یاد کرنے لگی جو کہیں کھو سی گئی تھی۔ اگر یہاں شانفہ نہ ہوتی تو وہ جو تھوڑا بہت ہنس لیتی تھی وہ بھی ہنس نہ پاتی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی کلائی کو چھوا، مگر وہ کلائی تو برسوں پہلے ہی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سونی کر دی تھی، جب وہ غصے میں حویلی کے ساتھ افغان کو بھی چھوڑ آئی تھی۔ مگر محبت کا یہ تعلق تو وہ اس سے آج بھی ختم نہ کر پائی تھی۔ اس نے دوسری کلائی پر یوں ہی نظر ڈالی تو اسے چاندی کے بریسلیٹ دکھائی دی جو اسے رائم نے تحفے میں دی تھی۔ اسے اس تحفے کی قدر تھی تبھی ابھی تک اس کلائی میں تھا، ورنہ تو افغان کے علاوہ محبت میں بھگو کر دیا گیا رائم کا ہر تحفہ اسے خوشی دینے کی بجائے اندر ہی اندر اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ ایک انچاہی ڈور سے بندھ چکی تھی جس کا نام رائم تھا۔ جب بھی وہ افغان کو یاد کرتی، یہ ڈور اسے اپنی طرف کھینچ کر یاد دلاتی کہ وہ اس ڈور کی محدود لمبائی سے آگے بڑھ کر افغان کی ڈور کو اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتی۔ اگر باندھنا ہے تو اس پہلی ڈور کو توڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ بنا اسے توڑے دوسری ڈور تک ہمیشہ کے لیے رسائی ممکن نہیں، اور پہلی ڈور کو توڑنا ہی اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ افغان کا سوچتی تو صرف ایک ہی خیال پچھتاوا بن کر دل و دماغ میں کود پڑتا کہ کاش میں نے رائم کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا۔ اوہ افغان، میں تمہیں کیسے بتاؤں گی کہ تمہاری زیب اب تمہاری نہیں رہی۔ مجھے معاف کر دینا افغان، مجھے معاف کر دینا۔
آنکھیں موندے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے وہ ارد گرد سے یکسر بیگانہ ہو چکی تھی۔ آنسو موتیوں کی صورت مانند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بے مول ہو رہے تھے، مگر تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے آنسو صاف کیے، اور یہ احساس اسے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھنے پر مجبور کر گیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، صرف وہ تھی اور اس کے آنسو۔ مگر اس نے واضح محسوس کیا تھا کہ کسی کی انگلیوں کو اپنے گالوں پر، وہ اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتی تھی۔ کوئی تو ضرور تھا، مگر کون ہے یہاں؟ کوئی ہے کیا؟ سہمی سے خود میں سمٹتی وہ ایک اٹک اٹک کر بولی، مگر پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کامن تم ہو یہاں؟ اب خوشی سے چلا اٹھی، کیونکہ اس کی خوشبو اب اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اف چلاؤ مت، آہستہ بولو۔ ہاں میں ہی ہوں ملکہ، تمہارے لیے فکر مند تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے کہ افکن تمہارے لیے فکر مند تھا، اسی لیے ملکہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تمہیں دیکھ کر آؤں۔ وہ بولا تو زنجبیل کو یوں لگا جیسے عرصے بعد اس کے کانوں کو راحت نصیب ہوئی۔ اس کی رس کھولتی آواز اس کے 2 دنوں کی تھکاوٹ کو فراموش کر گئی۔ افکن فکر مند تھا؟ کیا اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ کس طرف دیکھیں، مگر پھر آواز کا تعین کرتی اپنے سامنے دیکھنے لگی، یعنی وہ اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ افکن کو معلوم ہو گیا کہ تم یہاں ہو، اور کس مقصد کے لیے، بلکہ سب باتوں کا اسے علم ہو چکا ہے۔ کامن نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا تو وہ ہکا بکا اپنے سامنے خالی دیوار کو دیکھتی رہی، جس کے آگے کامن کا نہ دکھا۔ افکن کو پتہ چل گیا، مگر کیسے؟ کیا ملکہ نے اسے بتایا؟ افکن کو علم ہو گیا تھا، یہ جان کر کہ زنجبیل کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ نہیں، جب تم نے نہیں بتایا تو ملکہ نے بھی کیوں بتانا تھا؟ بلکہ ان کے نزدیک بھی افکن کا لا علم رہنا ہی بہتر تھا، مگر کنیزوں میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ تمہارے اور ملکہ کے بیچ ہونے والی ایک ایک بات افکن کے گوش گزار کر دی۔ مت پوچھو کہ اس کا غصے اور فکر کے مارے کیا حال ہے، اور غصے میں تو ملکہ کو بنا جانے کون کون سی دھمکیاں دے چکا ہے۔ یہ بات آج صبح اسے معلوم ہوئی ہے، تو پھر اس کی کچھ دیر بعد ہی ملکہ نے مجھے ناگ محل کی طرف روانہ ہو جانے کا کہا، تاکہ میں تمہاری سلامتی کی خبر انہیں سناؤں، اور تاکہ افکن بھی کچھ پرسکون ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تم سے یہاں کے حالات بھی جاننے آیا ہوں۔ کام کہاں تک پہنچا؟ کوئی امید نظر آئی تاج حاصل کرنے کی؟ ساری تفصیل زنجبیل کے گوش گزارنے کے بعد اس نے یہاں کے حالات کا علم لینا چاہا تو وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ مجھے تو شاتا کے قریب جانے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ جب پہلی بار اس کے قریب گئی تو یاقوت نے جلنا اور بجھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس وقت وہاں سے دور ہٹ جانے میں ہی بہتری جانی تھی۔ دوسری بار بھی کوئی ایسا موقع نہ بن پایا کہ تاج اپنی دسترس میں لے پاتی، مگر تم فکر نہیں کرو، کوئی نہ کوئی منصوبہ بناؤں گی ہی، بلکہ ایک تو بنا ہی رکھا ہے، بس اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھو ہم سب کامیاب ہو گئے۔ مگر کامن ایک بات تو بتاؤ۔ بولتے بولتے زنجبیل کو قید خانے کا خیال آیا۔ ہاں پوچھو۔ میں کل ناگ محل کے قید خانے میں گئی تھی، اس غرض سے کہ اپنے ماں باپ کو وہاں تلاش لوں، مگر وہ دونوں تو مجھے وہاں کہیں بھی دکھائی نہ دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شاتا ناگنوں سے زیادہ انسانوں کی دشمن ہے۔ تبھی وہاں زیادہ تر انسان تھے، ناگن بہت کم تھے، اور جو تھے ان میں سے بھی زیادہ تر مرے ہوئے اپنی اصلی حالت میں پڑے تھے۔ مگر کامن میرے ماں باپ وہاں کیوں نہیں تھے، جبکہ وہ واحد قید خانہ ہے ناگ محل کا؟ زنجبیل کا سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب کامن کے پاس بھی نہیں تھا۔ دیکھو ساشا، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، شاتا انہیں مارے گی نہیں، کیونکہ اگر مار دیا تو پھر شاتا کے نزدیک ملکہ کے پاس اسے یاقوت دینے کی سب سے بڑی وجہ ختم ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اماوس کی رات اپنی مخصوص شکتیاں حاصل کرنے کے بعد جب اس کے پاس یاقوت حاصل کرنے کی شکتی آ جائے تو وہ تمہارے ماں باپ کو بھی ختم کر دے، کیونکہ تب وہ خود ان شکتیوں کو لیے ہماری سلطنت میں داخل ہوگی، اور تب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اس لیے ساشا، تمہیں جو بھی کرنا ہے جلد ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اماوس آنے میں زیادہ وقت نہیں بچا۔ کامن کی باتیں اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کم وقت ہی تو سب سے بڑی پریشانی تھی، اماوس کی رات ان کی زندگیوں کی تباہ کن رات ہونے والی تھی۔ اس رات کا سوچ کر ہی زنجبیل کی روح کانپ اٹھی تھی۔ نہیں، میں شاتا کو طاقت میں نہیں آنے دوں گی، اسے سب کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے واقعی جلدی کرنی پڑے گی، ہمارے پاس واقعی وقت بہت کم بچا ہے۔ وہ عزم بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو کامن کا نہ دکھائی دیتا وجود مسکرا اٹھا۔ تم کیسی ہو؟ نرماہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا گیا۔ اس سوال میں چھلکتی فکر زنجبیل سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر مسکرانے کی بجائے وہ منہ بناتی ہوئی بولی، کب سے آئے ہو، مگر میرے حال کے بارے میں پوچھنے کا تمہیں اب خیال آیا؟ اب بھی نہ پوچھتے؟ زنجبیل کا یہ نروٹھا پن کامن کو احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی اہمیت تو رکھتا ہی ہے، وہ اسے اپنا تو سمجھتی ہی ہے، کیونکہ گلے شکوے اسی سے ہی کیے جاتے جسے اپنا سمجھا جائے، اور زنجبیل کامن سے بھلے بات بات پہ چڑتی ہو، مگر اس کا ساتھ اس کے لیے ایک بہترین ساتھ رہا تھا، یوں جیسے کسی دوست کے ساتھ لڑتے روٹتے اور خود ہی مانتے ہوئے سفر طے کیا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیسی ہو تم؟ یہ لوگ تم سے زیادہ کام تو نہیں کرواتے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں کام کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ تو ہمیشہ بیڈ توڑتی ہو یا پڑتی ہی دکھائی دیتی ہو، یا پھر شادی کے بعد سوگ مناتی۔ زنجبیل کو کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اس نے پھر سے اپنا وہی سوال دہرایا، بلکہ اس بار سوال میں اضافہ بھی کیا، تو اس کا پھولا ہوا منہ مزید پھول گیا۔ تم کیا ہر وقت میرے سر پر بھن بھناتی مکھی کی طرح سوار رہتے ہو؟ جو تمہیں زیادہ پتہ ہے، یہ لوگ مجھ سے بہت کام کرواتے ہیں، اور اگر مجھ سے پہاڑ بھی توڑنے کا کہہ دے تو توڑ، کیونکہ میں جس مقصد کے تحت یہاں آئی ہوں اس کی خاطر مجھے سب برداشت کرنا پڑے گا، وہ سب بھی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ابھی تک آدھے سے زیادہ خون نہ چھوڑنے والی گرمی کو بھی تو برداشت کر رہی ہوں۔ ماتھے پہ آئے پسینہ بیزاریت سے پرے جھٹکتے ہوئے اس نے کہا تو کامن نے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر خارج کرتا ہوا بولا،
میں زیادہ دیر کے لیے یہاں نہیں آیا، صرف یہاں کے حالات اور تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ تمہارے پاس اگر کوئی کاغذ اور قلم ہے تو تم افغان کے لیے کوئی پیغام بھی دے سکتی ہو مجھے، بلکہ ایسا کرو تو بہتر ہوگا، کیونکہ تب تک وہ میری ملکہ کی ناک میں دم کیے رکھے گا۔ کامن کے جانے کے بعد پر اس کا دل گہرائیوں میں اترا، اور افغان کے لیے تو اس کا دل زور زور سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ اس وقت افغان کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ میں نے اسے خود ہی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے بتایا تو وہ مجھے کبھی یہاں سے بھیجنے کو راضی نہیں ہوگا، بھلے اسے تعمر کوچہ کوشک کی قید میں زندگی گزارنی پڑے، بھلے تعمر اپنے سے دور رہنا پڑے، مگر وہ اپنی آزادی کی خاطر مجھے کبھی بھی خطرے میں نہ ڈالتا۔ کامن تم یہیں رکنا، میں شانیفہ سے کاغذ اور قلم لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ کامن بول اٹھا، شانیفہ کون ہے؟ زنجبیل دیکھ تو نہیں سکتی تھے، مگر کامن کے ماتھے پر اس وقت تیوری تھی۔ میری دوست ہے، گردن اکڑا کر جواب دیا گیا۔ ارے واہ، نئے دوست بھی بنا لیے، مگر ہاں ذرا ہوشیاری کے ساتھ رہنا، یہاں دوستوں کی صورت میں زہریلے ڈنگ مارنے والے زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ احتیاط ذرا برتنا اپنی دوست سے بھی۔ کامن نے اسے سمجھایا، جبکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ تم فکر مت کرو، وہ بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے۔ میں اگر اس سے بولوں نا کہ میری خاطر اپنی جان دے دو تو وہ جان بھی دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جان ہرگز نہیں دے گی، مگر یہ صرف ایک مثال دی ہے کہ وہ میری کوئی بھی مدد کرنے کو تیار رہتی ہے۔ سچ کہوں کامن تو شانیفہ یہاں میرے لیے سب سے بڑا اور واحد سہارا ہے۔ شانیفہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں محبت کھلنے لگی تو کامن نے گلا کھنکھارتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ دوست کی تعریفیں کم کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، جو بھی پیغام دینا ہے جلدی کرو، ملکہ میری منتظر ہوں گی۔ اوکے ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی زنجبیل تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے ہوتی ہوئی پکوان خانے چلی آئی تھی، جہاں شانیفہ بکھرے برتن سمیٹ رہی تھی۔ شاخلہ ابھی تک نہ ہال میں آئی تھی نہ ہی پکوان خانے میں، شاید واقعی آرام کر رہی تھی۔ شانیفہ، زنجبیل نے اسے دیکھتے ہی بے صبری سے پکارا۔ کیا ہوا شالہ، سب خیریت تو ہیں؟ اس کی یوں بے صبری اور تیزی سے پکارنے پر وہ متفکر سی ہوتی زنجبیل کو دیکھنے لگی اور برتن فوراً وہیں سے چھوڑ دیے۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بس مجھے ایک کاغذ اور قلم دے دو، کچھ لکھنا ہے مجھے۔ زنجبیل نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور شانیفہ جیسے فوراً مان جانے کی بجائے ہمیشہ پہلے وجہ دریافت کرنے کی عادت تھی، پوچھنے لگی کہ کیوں؟ ارے سوال جواب بعد میں کر لینا، ابھی دو نا۔ زنجبیل اس وقت کوئی بھی بہانہ سوچنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شانیفہ بھی نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں کالا کاغذ جو کافی موٹی تہہ والا تھا اور ایک قلم تھا جس کے ساتھ سنہری روشنائی تھی، یعنی ناگ محل میں دو ہی رنگ اہمیت رکھتے تھے، کالا اور سنہری۔ تھینک یو سو مچ شانیفہ۔ اچھا تم ایک کام کرو، میں چلتی ہوں۔ اس کا شکریہ ادا کرتی باہر نکل آئی، بنا شانیفہ کے الجھے تاثرات دیکھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ اسے زنجبیل کے تھینک یو کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔